بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف ہجا کے 29 حروف میں سے 5ویں حرف کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل کو سمجھیں گے۔ اس حرف میں 4 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس حرف کا مخرج کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اس حرف کو ادا کرنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ اور نمبر 4، اس حرف میں کن کن غلطیوں کا عام طور پہ ارتکاب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس حرف کے مخرج کو سمجھیے۔ یاد رکھیں، لفظ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو ہے، یعنی جب جیم کو ادا کریں گے تو زبان کے درمیان کو اس کے بالمقابل اوپر کے تالو کے ساتھ لگائیں گے اور اس حرف کو ادا کریں گے۔ چنانچہ ہم یوں پڑھیں گے، جیم جیم۔ اس حرف میں 6 صفات لازمہ پائی جاتی ہیں، 5 صفات لازمہ متضادہ اور 1 صفت لازمہ غیر متضادہ۔ 5 صفات لازمہ متضادہ یہ ہیں: نمبر 1 جہر، نمبر 2 شدت، نمبر 3 استفال، نمبر 4 انفتاح اور نمبر 5 اسمات۔ اور 1 صفت لازمہ غیر متضادہ ہے جسے قلقلہ کہتے ہیں۔ حرف کے مخرج اور صفات کے پیش نظر اس حرف کو ادا کرتے ہوئے کئی اصولوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس حرف میں 6 الف کے برابر مد ادا کرنی ہے۔ 1 الف کے برابر مد اصلی ہے اور 5 الف کے برابر مد فرعی ہے۔ چنانچہ یوں پڑھیں گے، جیم جیم۔ نمبر 2، صفت جہر کی وجہ سے اس حرف کو ادا کرتے ہوئے سانس بند ہوگی مگر آواز میں بلندی ہوگی، جیم۔ اس کی اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں، منہ کے سامنے اپنا ہاتھ رکھیں اور اس حرف کو پڑھیں۔ آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ سانس بند ہے، اس ہاتھ کے ساتھ سانس ٹکرا نہیں رہی، محسوس نہیں ہو رہی، جبکہ آواز میں بلندی ہوگی، جی جی جیم۔ لیکن اگر آپ حروف محموسہ میں سے کوئی حرف پڑھیں اور منہ کے سامنے ہاتھ رکھیں تو آپ کو واضح طور پر سانس کا احساس ہوگا، جیسے اس اس، سا سا۔ یہ سانس کا احساس جیم کے اندر محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا جیم کو ادا کرتے ہوئے سانس بند ہوگی مگر آواز میں بلندی ہوگی۔ نمبر 3، صفت شدت کی وجہ سے اس حرف کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، جیم جیم۔ نمبر 4، صفت استفال اور انفتاح کی وجہ سے اس حرف کو خوب باریک ادا کریں گے، جیم۔ نمبر 5، صفت اسمات کی وجہ سے اس حرف کو جما کر ادا کریں گے، جیم۔ چونکہ اس حرف میں قلقلہ بھی موجود ہے، چنانچہ جب ساکن کی صورت میں اس حرف کو ادا کریں گے تو اس کے مخرج میں جنبش پیدا کریں گے، جیسے اج اج، اج اج، اج اج، اج اج اج۔ اس حرف میں عام طور پر کئی غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بعض لوگ اس حرف کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، جیم جیم جیم، جبکہ اس حرف میں صفت شدت ہے، صفت شدت کی وجہ سے اسے سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ اس حرف میں مد ادا نہیں کرتے، جیم جیم جیم، جبکہ آپ سمجھ چکے ہیں اس حرف میں 6 الف کے برابر مد ادا کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 3،
بعض لوگ اس حرف کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، جیسے جیم جیم جیم۔ ہمارے پاس کلاس کی تجوید میں جو اساتذہ کرام آتے ہیں، بیشتر اساتذہ کرام اسی غلطی کا عام طور پر ارتکاب کرتے ہیں، چنانچہ جیم کی یہ صورت جہاں بھی ہوگی وہ ناک میں ہی ادا کریں گے، جیسے من الشیطان الرجیم ناک میں پڑھیں گے، جبکہ رجیم نہیں ہے، رجیم یہ لفظ ہے۔ لہٰذا اس حرف کی مشق کرنی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس حرف کے آخر کو ہلا دیتے ہیں، جیم جیم، جبکہ اس حرف کے آخر میں میم ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ بند کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا اس حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کے آخر کو ہلانا نہیں ہے، جیم جیم۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جیم کے حوالے سے 4 باتیں سمجھی ہیں۔ نمبر 1، اس حرف کا مخرج کیا ہے۔ نمبر 2، اس حرف کی صفات کون سی ہیں۔ نمبر 3، اس کے ضابطے اصول کیا ہیں۔ اور نمبر 4، اس کے اندر کن کن غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح مشق کریں گے اور بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس حرف کو صحیح ادا کر پائیں گے۔